الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر کیا گیا تھا. آپ کو بتایا گیا تھا کہ جبریل علیہ السلام جب رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی ہو جایا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے نزول کا تعلق رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں سے ہے. ان طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ کر عبادت کرنے کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے باضابطہ اس رات کے تعلق سے ایک سورت نازل فرما دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو قدر کی رات میں نازل فرمایا ہے. اور تم کو کیا معلوم کہ یہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس دن جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے احکامات اور اللہ رب العالمین کی تقدیروں کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی رہتی ہے. یعنی اس رات میں طلوع فجر سے پہلے تک جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی جو بھی عبادت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ عطا فرماتا ہے. تو قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے. رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے. مسجد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں. دنیاوی کاموں سے بلکہ جو ضروری کام ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٹ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں تک اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آخری دنوں میں مسجدوں میں چند لوگ اعتکاف کریں. کم سے کم ایک شخص یا جو بھی لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کرنا چاہیے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے
اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ حقیقت میں مومن وہی ہے جو اپنے مال کو اللہ رب العالمین کا مال سمجھتا ہے، اپنی جان کو اللہ رب العالمین کی جان سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کا سامان عطا فرما دیا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مال کے حریص کے بارے میں فرمایا اور مال کے لالچی کے تعلق سے فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلد، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو دنیا کے اندر ہمیشہ برقرار رکھے گا، ہمیشگی عطا کرے گا، اسی لیے وہ اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، سیب کر رکھتا ہے، سنبھال کر رکھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر اس مال کو جمع کر کر کے رکھا گیا اور جو ضروری صدقہ ہے یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ اگر نہ نکالی گئی تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے، جس کا ذکر بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو مال یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کی جو میراث ہے وہ محض اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں وقتی طور کے لیے مال کا مالک بناتا ہے، وقتی طور کے لیے اللہ رب العالمین مال کا مالک بناتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے ہم کو مال عطا فرماتا ہے، اور وہی اللہ جب چاہتا ہے ہم سے مال کو چھین بھی لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مال اللہ رب العالمین کا سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے مال کا جو حق رکھا ہے اس حق کو ہمیں ضرور نکالنا چاہیے۔ اگر ہم نے مال کے حق کو نہیں نکالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال کو اللہ رب العالمین قیامت میں آخرت میں طوق بنا دے گا، ہار بنا دے گا، اور اس ہار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہار سانپ کی شکل میں ہوگا، اژدہے کی شکل میں ہوگا، کہ جس سانپ کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے نشان ہوں گے، اور یہ سانپ مال والے کو ڈسے گا اور کہے گا کہ انا کنزکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، جس کو تم دنیا کے اندر جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، تو وہی مال ہے جو آج تمہارے سامنے عذاب کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ جانوروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اتنے جانور ہیں کہ جو نصاب کو پہنچ رہے ہیں اور وہ ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، ان جانوروں کا استعمال کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان جانوروں کو بڑی شکل عطا فرما دے گا۔ یعنی جتنے بڑے بڑے جانور ہم دنیا کے اندر پالتے ہیں ان سے کئی گنا بڑا اللہ رب العالمین ان کو بنا دے گا، اور پھر یہ جانور اپنے مالک کو رونقیں گے۔ بھاری بھرکم جانور آخرت میں اپنے مالک کو رونقیں گے کہ جن کی یہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس عورت کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی، وہ ہاتھ میں 2 موٹے سونے کے کنگن پہنے ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کنگن جہنم کے انگارے ہیں، اگر ان کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو یہ کنز بن جائیں گے، اور کنز اس مال کو کہتے ہیں کہ جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، اور اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہو تو یہ دونوں کنگن جہنم کے دونوں انگارے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم کو جہنم میں داخل فرما دے۔ تو آپ دیکھیں ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ یہ زکوٰۃ اسلام کی اہم بنیاد ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں نکال رہے ہیں اور ہم اس کو ترک کرے دے رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں جس طرح سے نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، جس طرح سے روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ نہ دینے کا بھی گناہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور تک زکوٰۃ کا اتنا منظم نظام تھا کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ خود نہیں دیتا تھا،
بلکہ مال جمع ہوتا تھا ایک جگہ لوگوں کی زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، تو یہ چیز زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا تھا، اور جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ زکوٰۃ دینے والے ہو جاتے تھے، وہ بزنس کر کے زکوٰۃ کے مال سے اللہ رب العالمین ان کو اتنی برکت عطا فرما دیتا تھا کہ ایک وقت آتا تھا کہ وہ مالدار ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا شیرازہ منتشر ہے، زکوٰۃ کا منظم نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبھی کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے بیت المال میں اور زکوٰۃ کو ایک جگہ اکٹھا کرنے سے منع کر دیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب وہ اس کو اپنے گھر میں رکھے گا یا وہ خود سے اس کو دینے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا، میں اس سے قتال کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح فرض ہے۔ جس طرح سے نماز اجتماعی طور پر ادا کی جاتی، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے کہ ایک جگہ زکوٰۃ اکٹھا کی جائے اور اس کے بعد اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے، مستحقین میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا اتنا منظم نظام تھا اور باضابطہ محسنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر رکھے تھے، ان کو بھیجا جاتا تھا مختلف علاقوں میں اور باضابطہ زکوٰۃ وصول کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قوانین بتائے تھے کہ کن کن طریقوں پر زکوٰۃ کو وصول کرنا ہے، اور جن سے زکوٰۃ لینی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی طریقہ بتایا ہوا تھا کہ تم کو زکوٰۃ کس طرح سے دینی ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ الگ الگ مال ہے تو اس کو ایک جگہ ملا دو کہ کم زکوٰۃ دینی پڑے، یا ایک جگہ مال تھا تو اس کو الگ الگ کر دو کہ کم زکوٰۃ دینی پڑے، یا جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایاکم وقرائم اموالہم، کہ لوگوں کے عمدہ اور اچھے مال سے بچنا۔ ایسا مت کرنا کہ جو مال تم کو سب سے اچھا لگے، سب سے اچھا جانور جو تم کو لگے اس کو زکوٰۃ دینے لگو، اس کی وجہ سے جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ پریشان ہو اور زکوٰۃ دینے میں تحمل ہو سے، ایسا مت کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے اصول تھے، بڑے ضوابط تھے زکوٰۃ کے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں بہت سے صاحب نصاب ہیں اور ان کو زکوٰۃ نکالنے کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نصاب میں بہت سی چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح سے کیش ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے، جانور ہے یا سامان تجارت ہے یا زیورات ہے، ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ ہم کو نکالنا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں انسان نصاب تک نہ پہنچ رہا ہو، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غلہ ہے، غلے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 وسق غلہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، اب 5 وسق کا مطلب 300 سا، اور ایک سا جو ہوتا ہے وہ تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 300 سا کا مطلب 7.5 کوئنٹل۔ اگر کسی کے پاس 7.5 کوئنٹل غلہ ہے تو اللہ رب العالمین نے اس پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ اور غلہ ہی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ غلے میں زکوٰۃ نکالو جس دن تم نے غلے کو کاٹ کر تیار کیا ہے۔ غلہ جس دن کٹ کر آیا ہے، تیار ہوا ہے، اسی دن غلے کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو غلے میں سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ باقی جو اور چیزیں ہیں، سونا اگر ہمارے پاس 7.5 تولہ ہے، یا اسی طرح سے 52 تولہ چاندی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 200 درہم ہوتی تھی اور 20 دینار، 200 درہم چاندی ہوا کرتی تھی اور 20 دینار سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جس میں زکوٰۃ فرض قرار دی تھی۔
موجودہ دور میں ہم دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اگر اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو 40واں حصہ زکات میں دینا یہ واجب اور ضروری ہے. 40واں حصہ زکات میں دینا یہ واجب اور ضروری ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس اتنا زیور ہے، زیور کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے لوگوں نے، لیکن ہم نے جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی وہ زیور ہی کے تعلق سے کہ وہ عورت جو ہے، لڑکی جو ہے وہ زیور پہنے ہوئی تھی، کنگن پہنے ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی تم زکات نہیں نکالتی ہو تو یہ دونوں کنگن جہنم کے دونوں انگارے ہیں جو تمہارے لیے وبال جان بنیں گے آخرت میں. تو آپ دیکھیے اس سے پتا چلا کہ زیورات میں بھی زکات ہے، تو سونا چاندی میں زکات ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں مال تجارت جس میں ہم تجارت کر رہے ہیں اس میں بھی زکات ہے. دیکھنا ہے کہ ہماری دکان میں کتنا مال ہے، اس کی قیمت لگا کر ہم کو زکات دینی ہے. اب دیکھیں قیمت کے تعلق سے جو کیش ہمارے پاس ہوتا ہے یا سامان تجارت ہمارے پاس ہے تو اس کا اندازہ جو ہے لوگوں نے کہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ چاندی سے لگا لیں، کسی نے کہا ہے کہ سونے سے لگا لیں. بہرحال انفع للفقراء کی بات کہی گئی ہے کہ غریبوں کے لیے جس میں زیادہ بہتری ہو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے، لہذا اس میں 2.5% زکات ضروری ہے، 2.5% زکات نکال دیں. یا آپ کے پاس اتنی رقم ہے جو 7.5 تولہ سونا تک پہنچ رہی ہے، اور سونے ہی کو موجودہ زمانے میں لوگوں نے زیادہ تر معیار بنایا ہے. 7.5 تولہ سونے کے برابر اگر آپ کے پاس کیش ہے اور 1 سال اس میں گزر گیا ہے تو 2.5% زکات نکالنا اس میں واجب اور ضروری ہے. یعنی 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، اس طرح سے زکات نکالنا واجب اور ضروری ہے. اب آپ دیکھ لیں اس کے بہت سے مسائل ہیں، زکات نکالتے وقت آپ پوچھ سکتے ہیں. مختصر سے خطبے میں تفصیلی مسائل آپ کے سامنے نہیں بیان کیے جا سکتے ہیں. بہرحال زکات پوچھ کے لوگوں سے پوچھیں آپ کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے کھیت میں اتنا غلہ ہوا ہے، ہمارے یہاں اتنا سونا ہے، ہمارے یہاں چاندی ہے، آیا اس میں زکات فرض ہے یا نہیں؟ یہ سب پوچھ کے آپ زکات ضرور نکالیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور سے زکات نکالتے ہیں اور زکات کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جب بھی سال پورا ہو جائے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، زکات نکالنی. اس کے لیے آپ کو رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے. کیا ہم اس کے لیے رمضان کا انتظار کریں؟ ہاں یہ ہے کہ نفلی صدقہ کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت کرنے کی رمضان کے اندر بڑی اہمیت ہے. اور اسی طرح سے ایک خاص زکات جس کا ذکر آپ کے سامنے آ رہا ہے، صدقۃ الفطر، زکات الفطر، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو نکالنا چاہیے. لیکن جو فرض زکات عام ہے اس پر کیا ہے کہ جب بھی سال پورا ہو جائے تو یہ زکات ہمارے اوپر فرض اور واجب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں زکات نہ نکالنے کا عذاب کیا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. آپ دیکھیں عذاب میں کیا بشارت ہو سکتی ہے؟ عذاب میں کہیں خوشخبری ہوتی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی زبردست دھمکی ہے کہ عذاب کی ان کو بشارت سنا دیجئے جو لوگ اپنے مال کو، سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اس دن یہ مال تپایا جائے گا، سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا، اس سے زکات نہ دینے والی کی پیشانی کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، اسی مال سے جلایا جائے گا. آپ دیکھیں کتنا سخت گناہ ہے. یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. لہذا جو صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کر رکھا ہے، وہ خبردار ہو جائیں، وہ اپنے مال کی زکات ضرور نکالیں، ضرور نکالیں. ورنہ یہ مال جو ہم
دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ مال آخرت میں ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور آپ دیکھیے آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ وہ لوگ جو اپنے مال میں بخیلی کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ان کو فضل دے رکھا ہے، جو مال اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا ہے اور اس میں وہ بخیلی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں یا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یعنی ہم مال نہیں دے رہے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ مال جمع ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بل هو شر لهم، بلکہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مال ان کے لیے شر ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس مال میں انہوں نے بخیلی کی ہے، کنجوسی کی ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کیا ہے، یہ مال طوق بن جائے گا، اللہ رب العالمین ہار بنا دے گا اس مال۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ سانپ کی شکل میں یہ مال آئے گا اور کہے گا آ کر کہ انا کنزکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، جس کو تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں ہی کو مومن کہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تب تم ان کے راستے کو چھوڑ دو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کیونکہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ لہذا اس سے بھی پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار رہے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ جب ختم ہوتا ہے، آخری روزہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدقہ فرض قرار دیا ہے، اس کو ہم صدقۃ الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر کے بارے میں کہ یہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار سے دوران روزہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی کمی یا کوتاہی ہو جاتی ہے، یا کسی کی ہم غیبت کر لیتے ہیں، یا زبان سے ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، تو ہمارا روزہ جو تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر دینے کی وجہ سے وہ روزہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دوسرا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کی خوراک ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن تم غریبوں کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روک دو گے کہ بیچارے وہ بھی تمہارے ساتھ عید منا سکیں گے اگر تم صدقۃ الفطر نکالو گے تو۔ اب آپ دیکھیں حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر فی رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا صدقہ یعنی صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے 1 سا جو اور 1 سا کھجور۔ اور اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کشمش سے، جو سے، پنیر سے، کھجور سے، گندم سے، ان چیزوں سے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کس سے نکالنا، تو غلہ جات جو ہم کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، صدقۃ الفطر اسی سے نکالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور پیسوں کا ذکر نہیں ملتا ہے، پیسوں کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی کرنسی دی ہو صدقۃ الفطر میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کے لیے کہا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ جات اور خوراک کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ جو غلہ ہم استعمال کرتے ہیں، جو کھانا ہم کھاتے ہیں، اسی سے 2.5 کلو 1 سا یعنی 2.5 کلو زکوٰۃ دی جائے۔ دال ہے، چاول ہے، اسی طرح سے اور بھی چیزیں جو عید کے دن استعمال ہوتی ہیں، گندم وغیرہ ہے، اور بھی جو چیزیں
رزق غلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس سے ہم 2.5 کلو نکالیں، یہی بہتر اور افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مسنون قرار دیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہم جانیں کہ کس سے ہمیں نکالنا ہے اور کتنا نکالنا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کب نکالنا ہے۔ ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم پورے رمضان صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، حالانکہ صدقۃ الفطر کے سلسلے میں یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ صدقۃ الفطر جو فرض ہوتا ہے، اس کی فرضیت کا جو اصل وقت ہے یہ کہ آپ آخری روزہ افطار کر لیں، اس کے بعد ہی نکالا جائے، لیکن صحابی رسول سے ثابت ہے کہ آخر میں بالکل 28-29 روزے سے نکال دیا کرتے تھے، نکالنے لگتے تھے۔ تو بہت زیادہ اگر آپ کو نکالنا ہے تو بالکل آخر میں جائیں، 28-29 کو نکالیں، اور پہلے سے جو ہم 2-2 4-4 روپے یا 10-10 روپے یا 50-50 روپے یا اسی طرح سے آدھا 1 کلو غلہ ہم نکالنے لگتے ہیں، اس سے نہ تو غریبوں کا بھلا ہوتا ہے اور نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ عید الفطر غریب لوگ صحیح سے منا سکیں اور سارے روزوں کی پاکی ہو سکے، اس لیے یہ صدقہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اس کا ہم خیال کریں، بالکل آخر میں نکالیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس لیے لوگ پہلے سے دینے لگتے ہیں، اور یہ کہ آخر دن کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو میرے بھائیوں تھوڑی مشقت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ پہلے سے پتہ لگا کر رکھیں کہ غریب کون ہے، مسکین کون ہے، ہمیں کہاں کہاں صدقۃ الفطر اپنا دینا ہے، اور جا کر ڈھونڈیں، آخری روزہ افطار کریں اور اپنا صدقہ لے کر نکل جائیں اور ڈھونڈیں کہ کون کون غریب ہے اور کن کن کو ہمیں دینا ہے یہ صدقہ۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کب تک اس کو دے دیتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان تودع قبل خروج الناس الی المصلی، عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ جس نے اس کو نماز سے پہلے ادا کیا فہی زکات مقبولہ، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ صدقۃ الفطر آپ کا ادا ہو گیا۔ اگر اس کو کسی نے نماز کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ ایک عام صدقہ ہے، یہ صدقۃ الفطر نہیں ہے، ایک عام صدقہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔ اس لیے صدقۃ الفطر کا وقت جو ہے ہر حال میں نماز سے پہلے ہے، نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ ایک اور بات ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے صدقۃ الفطر کے تعلق سے کہ جب لوگ قیمت نکالنے پر آتے ہیں تو ہر کوئی گندم کی قیمت پوچھتا ہے کہ 2.5 کلو گیہوں کتنے کا ہوگا، یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ حالانکہ ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2.5 کلو پنیر نکالا جاتا تھا، 2.5 کلو کھجور نکالا جاتا تھا، 2.5 کلو منقع اور 2.5 کلو کشمش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر نکالا جاتا تھا۔ تو صرف جو ہے آپ گیہوں کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ یہ بھی ریٹ پوچھیں کہ پنیر کیا حساب ہے، گند اور اسی طرح سے کھجور کیا حساب ہے، کشمش کیا حساب ہے۔ آپ کشمش سے نکالیں، جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عطا کر رکھا ہے، وہ 2.5 کلو کشمش سے نکالیں، 2.5 کلو پنیر سے نکالیں، اور 2.5 کلو منقع سے نکالیں، اور 2.5 کلو کھجور سے نکالیں، یا جن کے پاس کم ہے وہ 2.5 کلو گندم سے نکالیں، گیہوں سے نکالیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ اور جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے ذکر کی ہیں وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ اگر ہم نے اس میں کمی اور کوتاہی کی تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ لہذا زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے اور سخاوت ہمیں کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کے لیے نفع بخش بنتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجیے سماج میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے آپ سے کہتے نہیں ہیں اور صدقہ لینا بھی نہیں چاہتے، صدقہ بھی نہیں لیں گے اور آپ سے کہتے بھی نہیں ہیں، مانگ بھی نہیں رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو اگر آپ جانتے ہیں تو ہدیے کے طور پر ایسے لوگوں کو آپ کو تعاون کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے، بتا کر دینا چاہیے کہ یہ ہدیہ ہے۔ آپ دیکھیں فقیر اور مسکین میں یہی فرق بھی کیا گیا ہے کہ مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے۔ 8 لوگوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اس میں سب سے پہلے فقراء اور مساکین کا ذکر کیا ہے۔
تو فقراء اور مساکین، اور اسی طرح اور بھی جو 8 مصارف ہیں زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے مسافر ہے اس کا مال اگر ختم ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے راستے میں اور غلام وغیرہ آزاد کرانے میں، یا اسی طرح سے کوئی قرض دینے کی وجہ سے بوجھل ہو گیا ہے، قرض کی ادائیگی کی وجہ سے اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، یا خود وہ بہت مقروض ہو گیا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال ان سب مسائل پر غور و فکر کرنا اور زکوٰۃ کے تعلق سے حساس ہونا اور اس مسئلے کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرض زکوٰۃ ادا کرنے کی اور صدقۃ الفطر وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ گزشتہ کل ایک بہت ہی عظیم شخصیت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قومی صدر تھے اور دارالندوۃ العلماء کے ناظم بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے تقریباً 94 سال کی عمر میں۔ بہت ہی غیر متنازع اور بے ضرر شخصیت کے مالک تھے آپ۔ اللہ رب العزت آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں ایمان کی حالت میں